شرازی ولاس کے وسیع و عریض لان میں شام کی خنکی اور پھولوں کی مہک ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی، جہاں غزان اور میشا ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، اور ان کے چہروں پر وہ سکون تھا جس صرف سچی محبت کے میسر آنے پر ہی ملتا ہے۔ آزان نے اپنی کرسی تھوڑی آگے کی اور دھیمے لہجے میں بولا، میشا، تم جانتی ہو دادا جان سے بات کرنا میرے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن تمہاری خاطر میں نے ہمت جمع کی اور آج انہوں نے مسکرا کر میری بات سن لی۔ جس پر میشا نے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے گلابی لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اپنی انگلیوں سے دوپٹے کا کونا مروڑتے ہوئے بولی، خازان، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ امی جان اور نانا جان اتنی جلدی مان جائیں گے۔ مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں امی اور ماموں جان کے درمیان کوئی کاروباری مسئلہ ہماری خوشیوں کی راہ میں دیوار نہ بن جائے۔ آخر میں ایک بیوہ ماں کی بیٹی ہوں اور اس گھر میں ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کی مرضی کے تابع رہے ہیں۔ فردان نے فوراً اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن ارد گرد ملازموں کی موجودگی کا خیال کر کے رک گیا اور بڑے مان سے بولا، کیسی باتیں کرتی ہو ہمیشہ تم؟ اس گھر کی بیٹی ہو اور دادا ابا تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بزنس اپنی جگہ، لیکن شرازی خاندان کی روایات میں محبت کا احترام سب سے مقدم ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم شادی کے بعد حمزہ کی ان برفانی چوٹیوں کے پاس ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنائیں گے، جہاں صرف سکون ہوگا اور تمہاری وہ پیاری سی باتیں ہوں گی جو میرا دن بنا دیتی ہیں۔ میشا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، اور وہاں بھی آپ اپنے لیپ ٹاپ پر بزنس ڈیلز بن کر رہے ہوں گے نا؟ میں جانتی ہوں آپ کو۔ لیکن اسی وقت اوپری منزل کی بالکنی میں کھڑا ازمیر یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے گرفت رلنگ پر اتنی سختی کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ وہ غصے سے پھنکارتے اپنے کمرے کی طرف پلٹا، جہاں دیوار پر میشا کی سینکڑوں تصویریں لگی ہوئی تھی، اور اس نے ایک تصویر اٹھائی اور اسے اپنی انگلیوں میں مسلتے ہوئے بڑبڑایا، غازان، تم نے سمجھا کہ تم تایا کا بیٹا ہونے کے ناطے سب کچھ حاصل کر لو گے، لیکن تم بھول رہے ہو، میں بھی اسی خاندان کے چھوٹے بیٹے احمد شیرازی کا بیٹا ہوں، اور جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہو کر رہتی ہے۔ میشا صرف میری ہے، اسے کسی لکڑی کے گھر کی ضرورت نہیں ہے، اسے اس شہر کے سب سے بڑے محل کی ملکہ بننا ہے، اور وہ محل میرا ہوگا۔ اس نے غصے کے عالم میں اپنے ہاتھ کا پورا مکہ دیوار پر مارا، جس سے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور خون ٹپکنے لگا، لیکن اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے سینے میں لگی حسد کی ایک آگ جسمانی درد سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ اس نے اپنے لہو سے تصویر پر ایک لمبی لکیر کھینچی اور قسم کھائی کہ وہ اس شادی کو کبھی مکمل نہیں ہونے دے گا، چاہے اسے اس کے لیے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے بڑے لان میں سب جمع تھے، جہاں دادا ابا اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں صوفے پر برجمان تھے۔ تایا جان یعنی کہ غازان کے والد اور چاچو جان یعنی کہ ازمیر کے والد بھی وہیں پر موجود تھے، جبکہ میشا کی ماں یعنی ان سب کی بیوہ پپو تھوڑی خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ دادا جان نے اپنی چھری زمین پر ماری اور بلند میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے غازان، اور میشا کا نکاح اسی جمعرات کو ہوگا۔ سب عورتیں تیاری کر لو، کہ میرے خاندان کی دو شاخوں کا ملاپ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ شادی اس شہر کی تاریخ کی سب سے بڑی شادی ہو۔ تایا جان نے مسکرا کر غازان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مبارک ہو بیٹا، تم نے اپنی پسند سے ہمیں آگاہ کر کے اچھا کیا۔ جبکہ ازمیر کے باپ یعنی کہ احمد شیرازی نے بظاہر تو مبارکباد دی، لیکن ان کی نظریں اپنے بیٹے کی طرف تھی، جو کہ ایک کونے میں کھڑا زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ یہ سب سن رہا تھا۔ ازمیر آگے بڑھا اور غازان کے گلے لگتے بہت مصنوعی محبت سے بولا، بہت مبارک ہو بھائی، آخرکار تم نے وہ پا ہی لیا جس کے تم خواب دیکھتے تھے۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ لیکن غازان اس کی آنکھوں میں چھپا وہ شرط دیکھ نہ سکا۔ میشا کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور روتے ہوئے بولی، کاش تمہارے باپ زندہ ہوتے تو آج وہ اپنی بیٹی کو اس گھر کی اصل ملکہ بنتے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ دادا جان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے بیٹی، رونا کیسا، یہ گھر تمہارا ہے اور میشا کا بھی ہے، ہم سب ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ اس رات پورے شرازی ہاؤس میں جشن کا سما تھا۔ ملازم مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور فون کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔
لیکن ازمیر اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھا ان سب آوازوں کو اپنی بربادی کا شور سمجھ رہا تھا۔ اس نے گلاس فرش پر دے مرا اور بولا، دادا ابا، آپ نے تو فیصلہ کر لیا، لیکن اب میرا فیصلہ دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ آزان، تم خوشیاں مناؤ، لیکن یہ تمہاری زندگی کی آخری خوشیاں ہوں گی۔ میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور میشا، تم صرف رو گی کیونکہ تمہاری قسمت میں صرف میرا نام لکھا ہے۔ یہ خاندانی وقار، یہ بزنس سب تباہ ہو جائے گا جب میں اپنا کھیل شروع کروں گا۔ اس نے اپنے زخمی انگلیوں میں صوفے کی پشت پر میشا کا نام لکھا اور ایک وحشیانہ کہکا لگایا جو اس پرسکون رات کے سناٹے کو چیرتا دور تک نکل گیا۔ اس کی نظریں اب حنزہ کی اس نقشے پر تھی جو غازان نے میز پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہنی مون کا سفر کتنا تازہ یادگار ہوگا نا، لیکن غازان کے لیے نہیں، اس کی اپنی جیت کے لیے۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو فون کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، کام شروع کر دو، گاڑی تیار ہو جانی چاہیے، اور وہ تہ خانہ بھی جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ اور اس ڈرامے کا اصل کلائمیکس میں خود لکھوں گا، جہاں ہیرو میں ہوں گا اور ولن وہ جو خود کو فاتح سمجھ رہا ہے نا۔ غازان، تمہاری ہر سانس اب میری مرضی کے تابع ہوگی، اور تمہاری محبت تمہارے لیے سب سے بڑی سزا بن جائے گی۔ تم نے میشا کو چنا تھا نا، اب دیکھنا میشا کسے چنتی ہے جب تم اس کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگو گے اور وہ بے بس ہو کر میری طرف دیکھے گی۔ تب میں اسے بتاؤں گا کہ طاقت کیا ہوتی ہے اور محبت کس بلا کا نام ہے۔ یہ بزنس، یہ پیسہ، یہ جائیداد، سب کچھ ایک طرف، اور میشا کا وجود ایک طرف، جو آپ اب صرف ازمیر شیرازی کی ملکیت کرنے والا تھا، چاہے اس کے لیے پورے خاندان کو آگ ہی کیوں نہ جھونکنا پڑے۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ میری ضد ہے، اور ازمیر اپنی ضد کے لیے جان بھی لے سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، لیکن میں لوں گا صرف جان تمہاری، غازان، صرف تمہاری جان۔ اگلے چند دن شیرازی ہاؤس کے در و دیوار پر چھائی ہوئی خاموشی اب ڈھولک کی تھاپ اور خوشیوں بڑے شور میں بدل چکی تھی، کیونکہ اب غازان اور میشا کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ پورے گھر کو برقی کنکموں اور گیندے کے پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور اوپر کی منزل کے اس مخصوص کمرے میں جہاں میشا تیار ہو رہی تھی، وہاں بیوٹی مشن اور کزنوں کا ہجوم تھا۔ لیکن کچھ دیر کے لیے جیسے سب کام سے باہر نکلے، کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میشا آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی باری جولری سیٹ کر رہی تھی کہ اچانک اسے آئینے میں اپنے پیچھے کسی کا ہیولا نظر آیا۔ اس نے ڈر کر پیچھے مڑنا چاہا، لیکن ازمیر نے تیزی سے بڑھ کر اس کے کندھے پر اپنے لوہے جیسے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر دی اور اسے وہیں سے جگڑ لیا۔ میشا کے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلی، لیکن ازمیر نے اپنے دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی سرد لہجے میں بولا، خاموش رہنا میشا، ورنہ آج تمہاری شہنائیوں کا شور ماتم میں بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ تم نے غازان کو چنا نا، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، ابھی بھی وقت ہے اس سے انکار کر دو، ورنہ یاد رکھنا میں تمہیں کسی دلہن کی بننے نہیں دیکھ سکتا۔ میشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ لرزتی آواز میں بولی، ازمیر، تم پاگل ہو گئے ہو، خدا کے لیے باہر جاؤ، کوئی دیکھ لے گا، غازان تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ازمیر ایک وحشیانہ ہنسی ہنسا اور اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے بولا، غازان سے بعد میں نپٹوں گا، پہلے تم یہ یاد رکھو، یہ مہریں، یہ نکاح صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، تم روح اور جسم سے صرف میری ہو، اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں۔ اس نے میشا کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی سونے کی چوڑی کو اتنی زور سے دبایا کہ اس کی کلائی میں کھو گئی، اور پھر ایک پل میں وہ وہاں سے غائب ہو گیا جیسے کوئی سایہ ہو۔ میشا وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گئی اور اس کا سانس بری طرح سے پھولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو ہال مہمانوں سے گچا گچ پڑا ہوا تھا۔ سفید شیروانی میں ملبوس غازان کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی، وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑی خوشی کے قریب تھا۔ قاضی صاحب نے جب نکاح نامہ غازان کے سامنے رکھا تو اس نے والہانہ انداز میں دستخط کیے، لیکن جب وہی کاغذ ازمیر کے سامنے سے گزرا تو جو گواہ کے طور پر وہاں کھڑا تھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے اندر کتنی نفرت پل رہی ہے۔ ازمیر نے قدم اٹھایا، اس کی گرفت اتنی سختی کے دستخط کرتے ہی قلم کا نب ٹوٹ گیا اور سیاہی اس کے ہاتھ پر پھیل گئی۔
ताया जान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, खैरियत तो है बेटा? अजमीर ने अपनी स्याही आलूद हथेली को छुपाते हुए एक मस्नुई हंसी की साथ जवाब दिया, कुछ नहीं ताया जान, बस खुशी इतनी ज्यादा है कि कलम भी बोझ न सह सका। मुबारक हो खाजान भाई, आज आपने वो किला फतह कर लिया जिस पर बहुत सू की नजर थी। खाजान ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका अपना चाचाजाद भाई उसे मुबारकबाद नहीं बल्कि मौत की वईद दे रहा है। निकाह के बाद जब रुखसती का वक्त आया तो फिजा बोझल थी। मीशा की माँ रो रो कर बुरा हाल कर गई थी और दादा अब अपनी लाडली नवासी के गले लगाते हपीदा थे। फजान मीशा का हाथ हमें उसे पुर की तरफ लेकर जा रहा था। कल उनकी टिकट बुक थी कि अजमीर एक बार फिर से उनके करीब आया। वो सबको गले मिल रहा था। जब वो गजान के गले मिला तो उसने इतनी जोर से भींचा कि गजान को एक लम्हे के लिए घुटन महसूस हुई। अजमीर ने गजान के कान में इंतहाई धीमी मगर जहरीली आवाज में कहा, मुबारक हो, मियाँ बीवी का ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन याद रखना गजान, जो चीज अजमीर शराजी को नहीं मिली और फिर दुनिया में किसी और की भी नहीं रहेगी, मैं तुम्हें वो हनीमून दूंगा जिसका तुमने ख्वाबों में भी कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। गजान ने चौंक कर उसे देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा अजमीर? क्या कह रहे हो तुम? अजमीर फौरन पीछे हटा और मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज में बोला, मतलब ये कि हंजा की वादियां बहुत हसीन है भाई, हाँ बहुत एहतियात करना, रास्ता बहुत पुरखतरा होता है और वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। गजान ने मीशा से वादा किया था कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हंजा में ही करेंगे। अगले दिन सुबह के वक्त गाड़ी में बैठकर गजान को मुसलसल अजमीर की बातें याद आने लगी। वो खोया खोया सा था, लेकिन अजमीर की वो आखिरी बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मीशा गाड़ी की पिछले नशिस्त पर बैठी रो रही थी, लेकिन उसके आंसू सिर्फ जुदाई के नहीं बल्कि उस खौफ के थे जो अजमीर उसके दिल में कर चुका था। गाड़ी जैसे ही गेट से बाहर निकली, अजमीर ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को मैसेज किया, शिकार रवाना हो चुका है, जाल तैयार रखो। उसकी आंखों में अब कोई लिहाज या खूनी रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक पागलपन था जो इस खानदान के वकार को खाक में मिलाने के लिए काफी था। वो जानता था कि गाजान और मीशा के हनीमून का सफर अब मोहब्बत की वादियों की तरफ नहीं बल्कि उसके बनाए हुए उस जहन्नुम की तरफ जा रहा है जहां से वापसी का कोई नक्शा मौजूद ही नहीं था। उसने हॉल में लगी अपनी और गाजान की बचपन की तस्वीर की तरफ देखा और से ठोकर मार कर गिरा दिया और बुड़बुड़ाया कि अब इस घर में सिर्फ एक ही शराजी राज करेगा और वो मैं हूँ। गाजान, तुम्हारी बीवी नहीं, अब वो मेरी कैदी बनने जा रही है और तुम तड़प तड़प कर उस मंजर को देखोगे जब तुमने अपनी जीत जिसे समझा था वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार साबित होगी। गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी और पीछे शराजी हाउस के कमकमे अब धुंधले होते जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी जिंदगियों का सुकून अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। अजमीर ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और एक खतरनाक रफ्तार से उसका पीछा करने के लिए निकल खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वो वहशत थी जो सिर्फ किसी हारे हुए जवारी के चेहरे पर होती है, जो सब कुछ दांव पर लगा चुका होता है और वो जीतने के लिए खून बहाने से भी गुरेज नहीं करेगा। हाईवे की तवील मुसाफत तय करने के बाद जब गाजियान और मीशा की गाड़ी हंजा की बुलंदो बाला और पुरवकार पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़कों पर दाखिल हुई तो फिजा में मौजूद खनकी और चीड़ के दरख्तों की महक ने माहौल को एक सहर अंगेज ताजगी बख्श दी थी। आजान जो गाड़ी चला रहा था उसने गहरा सांस लिया और मीशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, देखो मीशा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें इन वादियों में लेकर आऊंगा जहां बादल पहाड़ों से बातें करते हैं। अब तुम्हारा सारा डर और वो अजमीर की फजूल बातें पीछे रह गई हैं। अब सिर्फ तुम हो, मैं हूं और ये हसीन मंजर है। मीशा ने खिड़की से बाहर फैले हुए बर्फानी नजारों को देखा और एक लंबी आह भर के जवाब दिया, आजान, सच कहूं तो मेरा दिल अब बहुत घबराया हुआ है। मुझे बार बार अजमीर का वो चेहरा याद आ रहा है जिस तरह उसने रुखसती के वक्त आपके कान में कुछ कहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो साए की तरह हमारे पीछे आ रहा है। आजान ने उसका हाथ थाम कर दबाव दिया और हंसते हुए बोला, अरे पागल, वो सिर्फ एक चचाजाद भाई की जलन थी और कुछ नहीं। अजमीर बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और अजीब रहा है, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है और कुछ नहीं कर सकता वो। तुम बस इन पहाड़ों की खूबसूरती देखो और सोचो कि हम यहाँ कितना अच्छा वक्त गुजारेंगे। आजान ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज की
اور टेप रिकॉर्डर पर एक धीमा सा गीत लगा दिया। मीशा ने थोड़ा पुरसकून होने की कोशिश की और बोलने लगी कि गजान, आपको याद है जब हम छोटे थे तो आप हमेशा कहते थे कि आप बड़े होकर मुझे शहजादी बनाकर किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाएंगे। आज आपने वो सच कर दिखाया है। गजान ने जवाब दिया, हाँ, और अभी तो बहुत से ख्वाब पूरे करने बाकी हैं। अभी तो हमें झील सैफुल मुल्क भी जाना है और वहां की परियों की कहानी सुननी है। खाजान अभी अपनी बात मुकम्मल कर भी ना पाया था कि अचानक एक मोड़ काटते सामने एक काली शीशों वाली बड़ी गाड़ी इंतहाई रफ्तार से आई और उनका रास्ता रोक गई। इस तरह ब्रेक मारी कि गजान की गाड़ी के टायरों से चिंगारियां निकलने लगी। गजान ने घबरा कर हैंड ब्रेक खींची और चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? कौन है ये बेवकूफ? मीशा जोर से चीख कर गजान का बाजू पकड़ लिया। खजान ने गुस्से से दरवाजा खोलना चाहा कि इससे पहले कि उस काली गाड़ी से 4 नकाबपोश अफराद बाहर निकले जिनके हाथों में जदीद असला और लोहे की सलाखें थीं। खजान ने बाहर निकलकर बुलंद आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो? तुम्हें पता है तुम किसकी गाड़ी रोक रहे हो? मैं गजान शराजी हूँ। तुम जो चाहे ले लो लेकिन हमें जाने दो। एक नकाबपोश ने आगे बढ़कर गजान के पेट में बंदूक का दस्ता मारा, जिससे गजान तड़प कर जमीन पर गिर गया। मीशा गाड़ी के अंदर से चिल्लाने लगी, गजान, गजान, खुदा के लिए छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम लोग क्या चाहते हो? नकाबपोशों ने मीशा को बालों से पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाला और जमीन पर घसीटा। मीशा की चीखें खामोश वादियों के साए को सुनाटे को चीर रही थी। आजान ने हिम्मत जमा के उठने की कोशिश की और एक आदमी पर झपटा, लेकिन दूसरे ने भारी पिस्तौल की बट उसके सर के पिछले हिस्से पर वार की, जिससे गजान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। मीशा पागलों की तरह उसकी तरफ लपकी और रोते हुए पुकारने लगी, गजान, आंखें खोले, गजान, प्लीज उठे, कोई है जो हमारी मदद करे। उस समय उन नकाबपोशों के पीछे एक और गाड़ी का दरवाजा खुला और चमकते हुए स्याह बूट जमीन पर नमूदार हुए। मीशा ने गर्दन उठाकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने अजमीर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी वहशाना मुस्कुराहट थी जो किसी दरिंदे के चेहरे पर शिकार को दबोचने के बाद आती है। अजमीर ने सुकून से सिगरेट का कश लिया और धुआं मीशा के चेहरे की तरफ उछालते हुए बोला, कैसी लगी हंजा की वादियां मीशा? मैंने कहा था ना कि रास्ता बहुत खतरनाक है और तुमने मेरी बात को हल्का लिया। मीशा ने लड़ते हुए कहा, अजमीर, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा भाई है, इसे अस्पताल ले जाने दो, खुदा के लिए मैं छोड़ दो। अजमीर ने कहका लगाया मीशा के करीब झुककर उसकी थोड़ी को उंगली से ऊपर उठाते और बोला, भाई? कैसा भाई मीशा? जिसने मेरा हक छीना वो मेरा दुश्मन है और दुश्मनों को अस्पताल नहीं बल्कि तान या मेरी कैद में भेजा जाता है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि इसके लाशे को उठाओ और पीछे वाली गाड़ी में डालो। मीशा ने अजमीर के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोली, अजमीर, मैं तुम्हारी मन्नत करती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस गजान को कुछ मत करना। अजमीर से झटक कर दूर फेंकता हुआ बोला, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत का फैसला गजान ने नहीं बल्कि अजमीर शराजी ने करना है। उसने गजान के बेहोश वजूद की तरफ देखकर हकारत से थूका और बोला, चलो ले चलो इन दोनों को, असल कहानी वहां से ही शुरू होगी। मीशा की चीखें अब वो पहाड़ों से टकरा कर वापस आ रही थी, लेकिन वहां अब उनकी मदद के लिए कोई नहीं था सिवाय अजमीर के स्याह इरादों के, जिसने मोहब्बत के सफर को अगवा और बर्बादी की खूनी खेल में बदल दिया था। अजमीर ने गाड़ी में आखिरी बार वादी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, खुशामदीद गजान शराजी, तुम्हारे हनीमून का जहन्नुम अब तैयार है। अंधेरे और हफ्ज़दा तहखाने की सीलन भरी दीवारों के दरमियान जब गजान की आंख खुली तो उसके सर पर हथौड़े बज रहे थे और हलक में प्यास की शिद्दत से कांटे चुभ रहे थे। उसने अपना हाथ माथे पर रखने की कोशिश की, लेकिन उसे एक झिरझिरी सी आई जब बारी लोहे की जंजीरों के आपस में टकराने की खौफनाक आवाज उस खामोशी को चीरती उसके कानों से टकराई। गजान ने लड़खड़ाती आवाज में पुकारा, बिशा, तुम कहाँ हो बिशा? कोई है यहाँ? मुझे पानी दो। लेकिन जवाब में सिर्फ उसको अपनी आवाज की गूंज दीवारों से टकराकर वापस आ गई थी। उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उसे एक मजबूत सतून के साथ जकड़ दिया गया है, जहां से हिलना मुहाल था।
थोड़ी देर में सीढ़ियों पर भारी बूटों की चाप सुनाई थी और एक जंग आलूद लोहे का दरवाजा चरचराहट के साथ खुला, जिससे आने वाली तेज रोशनी ने गजान की आंखों को चिंधिया दिया। गजान ने अपनी आंखें सुकेड़ कर देखा तो सामने अजमीर खड़ा था, जिसके हाथ में मीशा के बाल थे और उसे वहशियाना अंदाज में घसीटता अंदर ला रहा था। मीशा के कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे और उसका चेहरा आंसू से भीगा था। गजान ये मंजर देखकर पागलों की तरह तड़पा और चिल्लाया, अजीम, अजमीर, हराम खौर, उसे छोड़ दो। हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा खून है। तुम ये क्या कर रहे हो? अजमीर ने मीशा को एक झटके से गजान के सामने फर्श पर पटक और फातिहाना अंदाज में बोला, भाई का लफ्ज अपनी जुबान से मत लाना गजान, क्योंकि आज से तुम्हारा भाई मर चुका है। अब सिर्फ तुम्हारा आका बाकी है, जिसकी मर्जी के बगैर तुम सांस भी नहीं ले सकते। देखो अपनी इस नाजुक दुल्हन को, जिसके लिए तुमने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे ना, अब ये मेरे रहमो करम पर है। मीशा ने रोते हुए गजान की तरफ हाथ फैलाया और बोली, गजान, इसे कहें कि हमें जाने दे। ये बहुत बुरा आदमी है, ये हमें मार डालेगा। अजमीर ने मीशा की ठोड़ी को अपनी बूट की नोक से ऊपर उठाया और गजान की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, मारूंगा नहीं गजान, मार दिया तो तमाशा कैसे खत्म होगा? मैं तो तुम दोनों को वो जिल्लत दिखाऊंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तुमने समझा था कि तुम शराजी एम्पायर के वारिस बनकर मीशा को ले उड़ोगे, लेकिन अब देखो ना, तुम दोनों इस गंदे तहखाने में चूहों की तरह पड़े हो और बाहर की दुनिया को तुम्हारा सुराग तक नहीं मिलेगा। गजान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अजमीर, याद रखना, दादा जान बाबा जान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और हमें ढूंढ लेंगे और फिर तुम्हारा हशर देखने वाला होगा। अजमीर ने एक जोरदार कहका लगा और बोला, अरे बेवकूफ, तुम्हारे दादे अब्बा तो अब तक यही समझ रहे होंगे कि तुम दोनों हंजा के वादियों में हनीमून मना रहे हो। इस वक्त शेराजी विलास में सब पुरसुकून नींद सो रहे हैं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं कि उनका लाडला चश्मो चराग कहाँ गायब है। जबकि दूसरी तरफ कराची के उस अजीम उल शान बंगले में बेचैनी की लहर दौड़ चुकी थी। दादा जान बार बार अपना फोन देख रहे थे और ताया जान कमरे में टहल रहे थे। ताया जान ने घबराई हुई आवाज में कहा, अब्बा जान, 6 घंटे हो गए हैं, उनका फोन अभी भी बंद जा रहा है। उन्होंने कहा था कि वो होटल पहुंचकर कॉल करेंगे, लेकिन अब तक कोई खैर की खबर नहीं है। दादापा ने अपनी छड़ी मजबूती से थामी और बोले कि शायद पहाड़ों में सिग्नल का मसला होगा। तुम जरा होटल के लैंडलाइन नंबर पर बात तो करो ना, और पता करो कि वो पहुंचे हैं या नहीं। तायाजान ने फौरन हंजा के उस मसरूफ होटल में फोन लगाया जहां उनकी बुकिंग थी। होटल के मैनेजर ने दूसरी तरफ से इंतहाई शाइस्तगी से जवाब दिया, जी सर, हम खुद इनका इंतजार कर रहे हैं। खजान साहब की बुकिंग आज दोपहर की थी, लेकिन अब तक वो यहाँ कोई नहीं पहुंचा और ना ही उनकी तरफ से कोई पैगाम आया है। ये सुनकर तायाजान के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उन्होंने लड़ती आवाज में दादा अब्बा को बताया कि अब्बा जा, वो लोग होटल पहुंचे ही नहीं है। दादाजान के चेहरे की रंगत उड़ गई और उन्होंने बुलंद आवाज में अहमद शराजी को पुकारा, जो कि अजमीर के बाप थे। अहमद शराजी ने अंदर आते मसनूई परेशानी का इजहार किया और बोले, क्या हुआ बाजान, इतने परेशान क्यों हैं? तायाजान ने बताया कि गजान और मीशा गायब हैं, उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा। अहमद शराजी ने अपने दिल पर छुपी खुशी को छुपाते हुए कहा, अरे भाई, आप फिक्र ना करें, जवान जोड़ा है, उसे कहीं रास्ते में ही रुक गए होंगे ना, कि शायद गाड़ी खराब हो गई हो, या पहाड़ी रास्ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके लहजे में वो हमदर्दी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। उधर तहखाने में अजमीर ने एक घोड़ा उठाया और गजान के सामने से लहराते हुए बोला, सुन रहे हो गजान, तुम्हारा खानदान अब तुम्हारी तलाश में भटकेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ तुम्हारी गाड़ी मिलेगी जो मैंने गहरी खाई में गिरवा दी है। उसे दुनिया की नजर में तुम दोनों मर चुके हो और इस जायदाद का तनहा वारिस सिर्फ मैं हूँ, और मीशा भी अब सिर्फ मेरी लौंडी बनकर रहेगी। मीशा ने चीख कर कहा, अजमीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अजमीर ने मीशा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गजान की तरफ देखकर बोला, देखो गजान, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मैंने इसे छुआ भी नहीं। जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने से अज़ियत दूंगा तब तुम्हारी गैरत का जनाजा निकलेगा। गजान जंजीरें तोड़ने की नाकाम कोशिश में अपने हाथों को लहूलुहान कर चुका था, लेकिन उसकी बेबसी उसके जख्मों से ज्यादा गहरी थी।
وہ دہاڑ رہا تھا، رو رہا تھا، ازمیر کو بددعائیں بھی دے رہا تھا، لیکن ازمیر کے وحشیانہ ہنسی ان دیواروں میں دب کر رہ گئی تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، جو شاید ان کی مظلومیت پر قدرت کا نوحہ تھی، لیکن شرازی خاندان کے لیے ایک ایسی رات کا آغاز تھا جس کی کوئی صبح نظر نہیں آ رہی تھی۔ ازمیر نے دروازہ بند کر دی، آخری بار پلٹ کر دیکھا اور بولا، اب تم دونوں یہاں بھوکے پیاسے مرو گے یا میری غلامی قبول کرو گے؟ یہ فیصلہ تمہارا کرنا ہے، اور یاد رکھنا یہاں کوئی فرشتہ بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ اس جگہ کا پتہ صرف مجھے اور موت کو معلوم ہے۔ اگلے کچھ گھنٹوں بعد تہہ خانے کی حفظدہ فضا میں موت جیسی خاموشی طاری تھی، جسے صرف غزان کی بوجھل سانسوں اور زنجیروں کے ٹکرانے کی آواز ہی توڑ رہی تھی کہ اچانک بھاری دروازہ ایک بار پھر چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ازمیر کے قدموں کی چاپ گونجنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے بڑے اطمینان سے اندر داخل ہوا اور غزان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی جو کسی کو جیتے جی مار دینے کے لیے کافی تھی۔ ازمیر نے بوتل سے پانی کا ایک گھونٹ پڑا اور باقی پانی غزان کے زخمی چہرے پر انڈیل دیا۔ غزان نے تڑپ کر آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ ازمیر نے دوسرے ہاتھ سے میشا کو اپنی طرف گھسیٹا اور فرش پر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ ازمیر نے میشا کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرتے بڑے پیار سے کہا، دیکھو غزان، یہ کتنا نرم ملائم چہرہ ہے نا، بالکل مخمل جیسا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہ خوبصورتی تمہاری بدصورتی اور روایتی اصولوں والے کمرے کی زینت بنے گی؟ میشا نے ڈر کر اپنا چہرہ پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن ازمیر نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں بری طرح سے پھنسا دی۔ غزان یہ دیکھ کر پاگلوں کی طرح زنجیریں جھٹکنے لگا اور اس کے گلے کی رگیں پھول گئی۔ وہ پوری طاقت سے دہاڑا، اور ازمیر، کمینے، اپنی گندی زبان اور ناپاک ہاتھ دور رکھ اس سے۔ وہ میری بیوی ہے، خدا کے لیے خوف کر، ہم ایک ہی خون ہے، تو اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ ازمیر نے ایک زوردار کہکا لگا کر بولا، خون تو تب ہوتا نا جب تم نے میرا حق تسلیم کیا ہوتا، اب دیکھو میں اسے کیسے ایک ایک کر کے تم سے چھینتا ہوں۔ اس نے میشا کے گلے میں موجود سونے کا ہار جھٹکے سے کھینچا، جس سے میشا کی گردن پر سرخ لکیر ابھر آئی اور وہ کراہ کر اٹھی۔ ازمیر نے وہ ہار غزان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، یہ زیور، یہ دولت، یہ بزنس، سب ایک ایک کر کے تمہارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جائیں گے۔ جیسے میں یہ ہار اتار رہا ہوں نا، بالکل ویسے ہی میں تمہاری کمپنی کے شیئرز اپنے نام کر رہا ہوں۔ کل صبح تک تم شیرازی گروپ کے وارث نہیں بلکہ ایک سرک چھاپ فقیر ہو گئے، جس کی بیوی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ غزان نے روتے ہوئے کہا، تجھے جائیداد چاہیے تو سب لے لے، میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میشا کو یہاں سے لے جاؤ اور اسے گھر چھوڑ دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ازمیر نے میشا کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارتے بڑے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، ارے غزان بھائی، دیر ہو چکی ہے، اب یہ سودا جائیداد سے بہت آگے نکل گیا، اب یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ جس عورت پر ناچے گی۔ میشا نے سسکیاں لیتے غزان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ غزان مجھے بچا لو، لیکن غزان کی اپنی حالت یہ تھی کہ اس کی آنکھوں سے خون اتر رہا تھا اور وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اس نے ازمیر سے کہا، تو مرد ہے، مجھ سے لڑ، مجھے مار، مجھے ختم کر، لیکن ایک عورت کی تذلیل کر کے تو اپنی بزدلی کا ثبوت دے رہا ہے۔ ازمیر نے میشا کے کندھے پر دوپٹہ کھینچ کے اسے نیچے گرایا اور میشا کے وجود پر اپنے لب رکھتے مہر پر مہر لگانے کا ناٹک کرنے لگا، اور غزان کے قریب جا کر بولا، منع کیا تھا نا غزان، اس کمینے کو مت چننا، اب دیکھو تمہارا چنا ہوا ہیرو کیسے رسیوں میں جگڑا کتے کی طرح بھونک رہا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا نا۔ میشا نے روتے اپنی قمیض کے کالر کو مضبوطی سے تھام لیا اور فرش پر سمٹ گئی۔ غزان کی چیخیں اب حلق میں پھنسنے لگی تھی، وہ دیوار سے سر ٹکرانے لگا تھا تاکہ یہ منظر نہ دیکھ سکے، لیکن ازمیر نے زبردستی اس کا سر تھام لیا اور کہا، دیکھو غزان، بھاگو مت، ابھی تو میں نے اسے نوچنا شروع ہی نہیں کیا، جب میں اسے تمہارے سامنے بری طرح نوچوں گا نا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کا حق مارنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تم نے اسے مجھ سے چھینا تھا، اب میں اسے تمہاری روح سے چھین لوں گا۔ غزان نے ہانپتے ہوئے کہا، ازمیر، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، اگر میں یہاں سے نکل گیا تو میں تیرے وجود کا ایک ایک ٹکڑا کر کے رکھ دوں گا۔
ازمیر نے میشا کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے اٹھا کر دوسرے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میشا کی آخری نظر غزان پر پڑی جو کہ ساکت ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وہ چمک اب بجھ کر ایک گہرے انتقام کی آگ میں بدل چکی تھی۔ غزان نے دل میں عہد کیا کہ چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، وہ ازمیر کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی غزان کی ایک آخری دردناک چیخ تہہ خانے کی دیواروں میں دفن ہو گئی، اور باہر صرف بارش کا شور رہ گیا جو کہ شاید ان دونوں کی بربادی پر بیان کر رہی تھی۔ ازمیر کی ہنسی کی آواز اب بھی غزان کے کانوں میں گونج رہی تھی، جسے بار بار یاد دلا رہی تھی کہ وہ کتنا بے بس ہے اور اس کی محبت کتنی بڑی آزمائش میں گر چکی ہے۔ تہہ خانے کی ساکن ہوا میں ازمیر کی ہنسی ایک زہریلے سانپ کی طرح پھنکار رہی تھی۔ جب اس نے غزان کے لہو لہاں چہرے کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، غزان، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب صرف ایک لڑکی کا جھگڑا ہے یا صرف انا کی جنگ ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ جڑیں تو بہت گہری ہیں اور ان میں تمہارے باپ کا وہ خون شامل ہے جس نے میرے باپ کے ارمانوں کا بڑی بے رحمی سے بہایا تھا۔ غزان نے کہراتے ہوئے پوچھا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ازمیر، بابا جان اور چاچو تو سگے بھائی اور ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں۔ مگر ازمیر نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ غزان کے منہ پر مارا اور دہاڑ کر بولا، سگے بھائی نہیں تھے، تمہارے باپ نے بزنس کے نام پر میرے باپ کو ایسا دھوکہ دیا کہ وہ سڑک پر آ گیا۔ اس نے کمپنی کے سارے اثاثے اپنے نام کروا لیے اور میرے باپ کو دیوالیہ قرار دلوا کر سب چھین لیا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ایک دن تمہارے خاندان کی ہر چیز چھین لوں گا جس پر تمہیں ناز ہے نا۔ میشا، جو ایک کونے میں سسکیاں لے رہی تھی، اس نے ہمت جمع کر کے کہا، ازمیر، اگر دشمنی غزان کے باپ سے تھی تو مجھے کیوں گھسیٹا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ازمیر مڑا اور میشا کے قریب جا کر اس کے چہرے پر اپنی سرد انگلیاں پھیرتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میشا، تم تو صرف ایک مہرا ہو اس بساط پر۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں؟ ارے، محبت تو کمزور لوگوں کا کام ہے، تم تو صرف بدلہ لینے کا ایک ذریعہ ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ غزان کی جان تم میں بستی ہے اور تمہیں حاصل کرنا غزان کی روح کو کچلنے کے برابر ہے۔ محبت کا ناٹک تو اس لیے کیا تاکہ تم دونوں کے قریب رہ سکو اور صحیح وقت پر وار کر سکو۔ تم تو وہ زخم ہو جو میں نے غزان کے دل پر لگایا ہے تاکہ یہ جیتے جی مر جائے اور تڑپتا رہے۔ میشا نے نفرت سے ازمیر کے ہاتھ کو جھٹکا اور بولی کہ تم انسان نہیں ہو، تم ایک درندے ہو جس نے اپنے انتقام کی آگ میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ ازمیر نے کہکا لگایا اور بولا، ہاں، میں درندہ ہوں۔ غزان نے زنجیریں جھٹکتے ہوئے کہا کہ ازمیر، جو کچھ ہوا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو بچہ تھا نا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ تمہارے والد بزنس میں کون سا ناکام قرار دیے ہوئے ہیں۔ ازمیر نے اس کے سینے پر بوٹ رکھا اور دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، قصور تمہارا یہ ہے کہ تم اس کے خون کے وارث ہو جس نے میری زندگی برباد کی، اور میں تمہاری زندگی ہر لمحے جہنم بناؤں گا۔ میں نے تمہارے بزنس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ تمہارا وہ وفادار ملازم اب میری تنخواہ دار ہے اور تمہاری وہ جائیداد اب قانونی طور پر میری ہونے والی ہے، اور تم یہاں سڑتے رہو گے اور باہر کی دنیا یہ سمجھے گی کہ غازان شرازی اپنی بیوی کے ساتھ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ میشا، تم دیکھ رہی ہو یہ بے بس انسان، یہ تمہارا وہ ہیرو ہے جو تمہیں بچانے کے دعوے کرتا تھا، اب یہ صرف اپنی موت کی دعا مانگے گا اور میں اسے مرنے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ موت تو سکون ہے نا، اور میں تمہیں سکون نہیں تڑپ دینا چاہتا ہوں۔ ازمیر نے ایک فائل نکالی اور غزان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کرو اور اپنی ساری بچی کھچی جائیداد میرے نام کر دو، ورنہ میں میشا کے ساتھ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ غزان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ ان گہرے صدمے کے تھے جو اسے اس خاندان کے چھپے ہوئے ماضی کو جان کر ہوا تھا۔ اس نے میشا کی طرف دیکھا جو کہ بے بسی کی مورت بنی ہوئی تھی، پھر ازمیر کی طرف جس کی چہرے پر شیطان کا عکس تھا۔ ازمیر نے میشا کا بازو دوبارہ پکڑا اور اسے اوپر اٹھایا اور بولا کہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے غزان، یا تو جائیداد دو یا پھر اپنی بیوی کو عزت کا جنازہ نکلتے دیکھو۔ غزان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے، کیونکہ باہر کی دنیا میں سب سے بے خبر تھے
اور یہاں اس کا اپنا بھائی اس کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے کھڑا تھا۔ ازمیر کی یہ بات اس کے کانوں میں سیسا بن کر اتر رہی تھی، اور سے پہلی بار احساس ہوا کہ بزنس اور دولت کی اس جنگ میں انسانیت کتنی پیچھے رہ گئی تھی، اور وہ ایک گناہ کی سزا بھگت رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ازمیر نے کمرے سے باہر نکلتے چوکیدار کو حکم دیا کہ انہیں ایک قطرہ پانی بھی نہ دیا جائے جب تک کہ یہ کاغذات پر دستخط نہ کر دیں، اور میشا تم تیار رہو کیونکہ اگلی رات تمہاری زندگی کی سب سے کالی رات ہونے والی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور ایک بار پھر سے وہ خوفناک خاموشی چھا گئی جس میں میشا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آزان نے اپنی قسمت پر ماتم کیا۔ اگلی صبح تہہ خانے کی گھٹن زدہ فضا میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوا، لیکن اس نے ایک کرسی گھسیٹ کر میشا کے بالکل سامنے رکھ دی۔ اس کے چہرے پر وہ مصنوعی ہمدردی تھی جو کسی زہریلے ناک کی پھنکارنے سے پہلے کی خاموشی جیسی ہوتی ہے۔ ازمیر نے پلیٹ سے نوالا توڑ کر میشا کے لبوں کے قریب کیا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولا، دیکھو میشا، تم نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، تم مرجھا رہی ہو میری جان۔ آخر تم غزان جیسے ہارے ہوئے انسان کے لیے خود کو کیوں اذیت دے رہی ہو؟ جو اپنی زنجیروں تک نہیں توڑ سکا وہ تمہیں کیا تحفظ دے گا؟ میشا نے اپنی نفرت چھپاتے گہرا سانس لیا اور اپنی لڑتی ہوئی نظریں نیچے کر لی تاکہ ازمیر اس کی آنکھوں میں چھپی بغاوت کو نہ پڑھ سکے۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، ازمیر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بھوک سے میرا برا حال ہے، مجھے کھانا دے دو، میں خود کھا لوں گی۔ ازمیر نے وحشیانہ ہنسی ہنسی اور بولا، نہیں میشا، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا تاکہ غازان کی روح تک یہ اذیت پہنچے کہ اس کی محبت اب میرے رحم و کرم پر ہے۔ جب ازمیر نوالا توڑنے میں مصروف تھا، میشا کی نظر ٹرے میں رکھی چھوٹی سی چھری پر پڑی جو کہ پھل کاٹنے کے لیے لائی گئی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنے دوپٹے کے پلو کو ٹرے کے اوپر گرایا، اور جیسے ہی ازمیر کا دھیان غزان کی طرف گیا جو زنجیروں میں جکڑا بے بسی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، میشا نے بجلی کسی تیزی سے وہ چھری اپنے لباس کی تہوں میں چھپا لی۔ غزان نے دور سے میشا کی اس حرکت کو بھانپ لیا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات ازمیر کو شک میں نہ ڈال دیں۔ ازمیر کھانا کھلا کر اٹھا اور غازان کے قریب جا کر اس کے زخموں پر تھوکا اور بولا، کل صبح تک ان کاغذات پر تمہارے انگوٹھے کا نشان ہونا چاہیے، ورنہ کل رات میشا کی چیخیں اس تہہ خانے سے باہر نہیں جائیں گی۔ ازمیر کے جانے کے بعد جب رات کا پچھلا پہر شروع ہوا اور پہرے داروں کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگی تو میشا نے بڑی ہمت سے اپنے بالوں کی رگڑ سے خود کو غزان کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ چھری اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس کے اپنے ہاتھ کٹ رہے تھے، لیکن اس کا عزم پہاڑ جیسا تھا۔ وہ غزان کے پاس پہنچی اور ہانپتے ہوئے بولی، غزان، ہمت مت ہارنا، میں آ گئی ہوں، میں ان زنجیروں کو کاٹ دوں گی یا تالے کھولنے کی کوشش کروں گی۔ غزان نے بہت دھیمی آواز میں کہا، میشا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں اب نہیں بچ پاؤں گا، میں فکر مت کرو۔ لیکن میشا نے غصے اور پیار کے ملے جلے لہجے میں جواب دیا، خاموش رہیں غزان، میں آپ کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں رکھوں گی، ہم جئیں گے تو ساتھ اور مریں گے تو ساتھ۔ میشا نے چھری کی نوک سے تالے کی سوراخ میں چھیڑ چھاڑ شروع کی، اس کے ہاتھ پسینے اور خون سے گیلے ہو رہے تھے۔ ہر لمحہ اسے ایسا لگ رہا تھا جسے کوئی پیچھے کھڑا، اور اچانک ایک دھاتی آواز آئی جیسے تالا کھلنے والا ہو۔ میشا چہرے کی امید کی ایک لہر دوڑی، اس نے غزان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بس تھوڑا سا اور غزان، ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھلا جس سے میشا اچھل کر دور جا گری۔ سامنے چوکیدار کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس نے میشا کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر غصے سے دہاڑا، اوئے، یہ کیا کر رہی ہے تو، حرام زادی، تمہیں لگا کہ تم آسانی سے نکل جاؤ گی؟ اس نے میشا کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دوبارہ دیوار کے ساتھ جا کر پٹک دیا جہاں اسے پہلے قید کیا گیا تھا۔ چوکیدار نے وائرلیس پر ازمیر کو اطلاع دی اور بولا کہ صاحب، یہ لڑکی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے تالا کھولنے کی بھی کوشش کی ہے۔ غزان دہاڑنے لگا، اسے چھوڑ کمینے، اسے ہاتھ مت لگا، میں تمہیں مار دوں گا۔ چوکیدار نے غزان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا، اب بول، بول کر دکھا نا، تیری زبان کھینچ لوں گا میں۔ میشا فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو
अब एक नई आग को जन्म दे रहे थे। उसे दुख था कि वो नाकाम हो गई, लेकिन उसके दिल में ये पक्का यकीन हो चुका था कि अजमीर जैसे दरिंदे के सामने झुकने से बेहतर है कि लड़कर मरा जाए। थोड़ी देर में अजमीर खुद वहां पहुंच गया। उसके हाथों में एक चमड़े का बेल्ट था। उसने मीशा के करीब आकर उसे हकारत से देखा और बोला, तो तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की है मीशा। तुम्हें लगा कि ये छोटी सी छुड़ी तुम्हारी कैद से तुम्हें आजाद करवा देगी। अब इसकी सजा तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे इस हीरो को मिलेगी। उसने हंट कमाया और गजान के सीने पर दे मारा, जिससे गजान के कपड़े फट गए और गोश्त उभर आया। मीसा चीख उठी, नहीं अजमी, मुझे मारो, से छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अजमी ने एक और बार किया और बोला, अब हर गलती की सजा गजान के जिस्म पर लिखी जाएगी ताकि तुम्हें अपनी औकात याद रहे। मीशा की हिम्मत की पहली कोशिश नाकाम जरूर हुई थी, लेकिन उसने गजान की आंखों में चमक देख ली थी जो बता रही थी कि अब जंग सिर्फ जिस्मों की नहीं बल्कि रूहों की है। और गजान का बदला अब सिर्फ चंगारी का मोहताज था। अजमी ने कमरा दोबारा मुकफ्फल कर दिया और मीशा अंधेरे में सिसकियां लेते हुए खुद से वादा कर रही थी कि अगली बार वो छुरी नहीं बल्कि अजमीर की गर्दन का निशाना लेगी, चाहे उसके लिए अपनी आखिरी सांस ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। फिजा अब और भी ज्यादा बोझल हो चुकी थी, क्योंकि अजमीर का तशद्दुद अब वहशत की तमाम हदें पार करने वाला था। शराजी पैलेस की पुरसुकून दीवारें आज मातम कदा थी, जहाँ दादा जान अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। उनके चेहरे पर लगी ऑक्सीजन मास्क की नाली उनकी बेबसी का मुंह बोलता सबूत थी कि अचानक वार्ड का दरवाजा खुला और अजमीर अपने मखसूस स्याह सूट में एक वकील के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर किसी दुख का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि एक वहशियाना इत्मीनान रक्स कर रहा था। अजमीर ने दादाजान के बेड के करीब जाकर उनका कामता हुआ हाथ थामा और बड़े सर्द लहजे में बोला, दादाजान, आपने गाजी को वारिस बनाया था ना, अब देखें वो कहाँ है और उसका बिजनेस कहाँ जा रहा है। अब बस खामोशी से इन कागजात पर अंगूठा लगा दे ताकि शहराजी ग्रुप की बागडोर मेरे महफूज हाथों में आ जाए। वकील ने जल्दी से स्टैंप पैड निकाला और दादाजान की नींद आंखों के सामने कागज फैला दिया। दादाजान ने नाइफ आवाज में एहतजाज करना चाहा उनके लबों से आसान का नाम निकला, लेकिन अजमी ने उनका अंगूठा जबरदस्ती पकड़कर स्याही में डुबोकर कागजात पर सख्त कर दिया। उससे वकील की तरफ देखकर एक हकारत अमीज मुस्कुराहट उछाली और कहा, बस अब ये अंपायर मेरी है। अब कोई गजान या कोई ताया अब्बा मुझे रोक नहीं सकेगा। वकील ने फाइलें समेटी और दबी जुबान में कहा, साहिब, ये गैर कानूनी हो सकता है। अगर गजान साहब वापस आ गए तो अजमीर ने उसके कॉलर से पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाया और हुर्रा कर बोला, कभी वापस नहीं आएगा। तुम अपना काम करो और दफा हो जाओ यहाँ से। उसके बाद अजमीर सीधा उस तरीक तय खाने की तरफ रवाना हो गया जहाँ गजान और मीशा कैद थे। उसने ठोकर मारकर दरवाजा खोला। गजान के सामने एक फाइल फेंकी जो कि खून और मिट्टी से अटी हुई थी। अजमीर ने एक बुलंद आवाज कहका लगाया और बोला, मुबारक हो गजान शराजी, आज से तुम एक फकीर बन चुके हो। तुम्हारे दादा अब्बा ने सारी जायदाद और कंपनी के शेयर्स मेरे नाम कर दिए, और तुम्हारा वो गरूर कहाँ जो तुम बिजनेस मीटिंग में दिखाया करते थे। आजान ने जंजीरें झटकते हुए बुलंद आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। दादा अब्बा कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। वो मर जाएंगे मगर तुम्हें एक ढेला तक नहीं देंगे। उन्होंने गजान के करीब झुककर उसके कान में सरगोशी की कि वो तो मर ही रहे हैं, अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहे हैं, और उनके अंगूठे का निशाना अब इस फाइल पर मेरी जीत की मोहर बन चुका है। गजान का दिल बैठ गया और इसने रोते हुए पुकारा, या अल्लाह, मेरे घर वालों पर रहम कर। अजमीर तो इतना गिर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मीशा जो एक कोने में सहम कर बैठी थी, उसने बुलंद आवाज में कहा, अजमीर, तुम्हें अल्लाह की लाठी से डर नहीं लगता? तुम अपनों का खून पी रहे हो। अजमीर ने मीशा की तरफ देखकर तंजिया अंदाज में कहा, अपनों का खून तो तुम्हारे ससुर ने पिया था, मैं तो बस अपना हक वापस ले रहा हूँ। और गजान, तुम्हें एक और सरप्राइज दूं। तुम्हारा वो खास मुलाजिम शफीक, जिसे तुमने अपना दायां हाथ समझते थे ना, और जिस पर तुम आंखें बंद करके भरोसा करते थे, वो इस वक्त मेरे दफ्तर में बैठकर मेरी खदमत कर रहा है। गजान की आंखें हैरत से भर गई और उसने हाँफते हुए कहा, शफीक नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरे साथ
बचपन से ही है। अजमीर ने फोन निकाल कर एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले की, जिसमें शफीक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। साहिब, गाजान का सारा डाटा और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मैंने ट्रांसफर कर दिए। अब वो कहीं का नहीं रहा। गाजान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से खंजर उतार दिया। उसने चीख कर कहा, शफीक, तू भी बिक गया? तूने नमक हरामी की? अजमीर ने फोन जेब में डाला और बोला, गाजान, इस दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है, और तुम्हारे वफादारों की कीमत मैंने बहुत अच्छी निकाली है। अब तुम्हारे पास ना घर है, ना जायदाद है, और ना कोई हमदर्द। अब सिर्फ तुम इस अंधेरे की साथी हो। और हमेशा तुम देख लो, तुम्हारा शौहर अब कितना दही दस्त हो चुका है। मीशा ने खजान का हाथ थामने की कोशिश की और बुलंद आवाज में कहा, अजमीर, जायदाद तुम ले सकते हो, मगर खजान का हौसला नहीं तोड़ सकते। हम यहाँ से निकलेंगे और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अजमीर ने एक बार फिर कहका लगाया और बोला, निकलने का रास्ता तो सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है ना, और मैं तुम्हें तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दूंगा ना। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि मैं कैसे तुम्हारे नाम और निशान को मिटाता। गाजान ने अपनी जख्मी आंखों से अजमीर को देखा और बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा, अजमीर, तू जीत कर भी हार गया है, क्योंकि तूने रिश्तों का खून किया है। और याद रखना, जो अमारत अपनों की लाशों पर बनती है ना, वो कभी कायम नहीं रहती। अजमीर ने गाजान के मुंह पर एक जोरदार ठुड्डा मारा और बाहर निकलते हुए बोला, बकवास बंद करो। अब तुम सिर्फ मेरी गुलामी करोगे। और शफीक कल यहाँ आएगा तुम्हें ये दिखाने के गाजान शराजी का जवाल कितना भयानक है। दरवाजा बंद होते ही गाजान की सिसकियां मीशा के कलेजे को चिर रही थी। उसे अपनी दौलत के जाने का गम नहीं था, बल्कि उसे इस धोखे ने तोड़ दिया था जो उसको अपनों और वफादारों ने दिया था। फिजा में अब सिर्फ हार जाने की बू ही थी, और अजमीर की वहशत अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी, जहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। बाहर बारिश तेज हो रही थी और शराजी अंपायर का सूरज हमेशा के लिए गरूब होता दिखाई दे रहा था। तहखाने की फिजा उस रात गैर मामूली तौर पर बोझल और दम घुट देने वाली थी, जहां दीवारों पर लगी नमी से गिरते कतरे किसी मनहूस दस्तक की तरफ महसूस हो रहे थे। अजमीर आज अपनी वहशत की आखिरी दर्जे पर था। उसके हाथ में वो हंट अभी भी लहरा रहा था, जिससे उसने गजान के जिस्म को जगह जगह नीला कर दिया था। वो एक सुस्त रफ्तार से चलता मीशा के करीब पहुंचा, जो एक कोने में सहम कर बैठी तस्बीह के दानों की तरह गाजान की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। अजमीर ने अपना घुटना जमीन पर टिकाकर मीशा की तरफ झुकते हुए इंतहाई जहरीले और फातिहाना लहजे में कहा, देखो मीशा, तुम्हारा वो नाम ना हाथ छोड़ अब एक जिंदा लाश है। ज्यादा कुछ नहीं उसके पास। ना वो जायदाद है, ना तुम्हारे वो नाज हैं, और ना ही उसके बाजू में वो सकत है कि तुम्हें मेरी गिरफ्त से छुड़ा सके। अब तुम सिर्फ मेरी और हमेशा मेरी ही रहोगी। मीशा ने नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा तो अजमीर ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा, पर जबरदस्ती अपनी तरफ किया और उसके वजूद पर झुकते बड़ी बेबाकी से बोला, मना किया था ना मीशा कि इस कमीने गजान को मत चुनना। देखो, इसने तुम्हें क्या दिया सिवाय इस अंधेरे और जिल्लत के। हम मैं तुम्हारे वजूद पर अपनी मलकियत की मोहर लगाऊंगा, ताकि दुनिया जान ले कि अजमीर शराजी जो चाहता है वो हासिल करके रहता है। गजान जो जंजीरों में जग रहा है, ये सब देख रहा था। उसके सीने में जैसे कोई लावा पकने लगा। उसकी आंखों में खून के डोरे उतर आए और उसके गले की रगें गुस्से की शिद्दत से ऐसी फूल गई जैसे अभी फट जाएंगी। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जो कि तहखाने की मजबूत दीवारों को हिलाकर रख गई। वो चीखा, अजमीर, अपनी गंदी जुबान और अपने नापाक हाथ मेरी बीवी से दूर रख, वरना तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। अजमीर ने पलट कर एक हकारत तमीज कहका लगाया और बोला, ओए, जंजीरों में जगड़े होने हुए कुत्ते, तू क्या मारेगा मुझे? तू तो हिल भी नहीं सकता। देख, मैं इस कुत्ते के करीब हूँ और तू सिर्फ देख सकता है। अजमीर एक बार फिर मीशा की तरफ मुड़ा। जैसे उसने मीशा के लबों के करीब अपने लब लाने की कोशिश की, गाजान के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। उसे लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने एक लम्हे के लिए गहरा अंधेरा छार, फिर उसने अपने आवाज़दाद का वो खून जोश मारता महसूस किया जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। उसने अपनी पूरी ताकत की अपने दोनों बाजू और सीने में जमा की और एक झटका दिया
کہ لوہے کی وہ بھاری زنجیریں جو برسوں کی غلامی کی علامت تھی ترک کر ٹوٹ گئی۔ زنجیروں کے ٹوٹنے کی آواز کسی گولی کے چلنے جیسی تھی۔ ازمیر ہکا بکا رہ گیا اور ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ غازان نے اپنی بکیا رسیوں کو ایک وحشیانہ جھٹکے سے الگ کیا اور موت کا فرشتہ بن کر ازمیر کی طرف لپکا۔ غازان کے چہرے پر اس وقت وہ جلال تھا کہ ازمیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ غازان نے ازمیر کے گریبان سے اسے پکڑا اور ایک ایسا زوردار دھکا دیا کہ ازمیر کئی فٹ دور جا کر سیمٹ کی دیوار سے دیوار سے ٹکرانے کی آواز اتنی شدید تھی کہ ازمیر کا سر گھوم گیا اور وہ وہیں فرش پر ڈیر ہو گئے۔ میشا کی چیخیں اب خوشی اور حیرت میں بدل گئی تھی۔ وہ چلائی کہ غازان بھاگے یہاں سے، اس سے پہلے کہ اس کے آدمی آ جائے۔ غازان نے ہانپتے ہوئے میشا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں چمک وہ واپس آ گئی تھی جو ایک محافظ کی ہوتی ہے۔ اس نے میشا کے ماتھے کو چوما اور بولا، میں نے کہا تھا نا میشا کہ میں تمہیں اس درندے کے پاس بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب ہماری باری ہے اسے بتانے کی کہ شیرازی خاندان کا اصل وارث کون ہے۔ ازمیر نے لڑکھڑاتے اٹھنے کی کوشش کی اور خون تھوکتے ہوئے بولا، تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ غازان میرے آدمی باہر کھڑے ہیں۔ غازان نے اس کے قریب جا کر اس کی گردن دبوچ لی اور گھرچ کو بولا، تمہارے وہ آدمی جو پیسوں کے لیے بکتے ہیں وہ میری دہاڑ سن کر ہی بھاگ گئے ہوں گے، اور اگر وہ یہیں پر ہے تو آج مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ آج میں نے اپنی زخموں اپنی زنجیروں نہیں بلکہ اپنا خوف توڑ دیا ہے۔ میشا نے غازان کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا اور کہا، غازان وقت ضائع مت کریں، ہمیں نکلنا ہوگا۔ غازان نے ازمیر کو ایک آخری ٹھوکر ماری اور میشا کو لے کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے قدموں میں اب وہ بوجھ نہیں تھا بلکہ ایک نئی زندگی کی امنگ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ باہر کی دنیا میں اسے ایک بڑی جنگ لڑنی ہے، لیکن جس انسان نے اپنے ہاتھوں سے زنجیریں توڑ دی ہیں اسے اب دنیا کی کوئی طاقت قید نہیں کر سکتی۔ ازمیر پیچھے تہہ خانے میں اپنی شکست کے ملبے تلے دبا چیخ رہا تھا، لیکن اس کی آواز اب صرف اس اندھیرے تک محدود تھی جبکہ غازان میشا اپنی صبح کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں بدلے کی آگ اب انصاف کے شعلوں میں بدلنے والی تھی۔ غازان نے سیڑھیوں پر چڑھتے ایک بار پھر میشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور وعدہ کیا کہ اب کوئی ازمیر ان کے درمیان نہیں آئے گا۔ تہہ خانے کی سیڑھیوں پر ابھی غازان نے قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے ازمیر نے ایک زخمی درندے کی طرح دھاوا بول دیا اور غازان کی ٹانگ پکڑ کر اسے نیچے گھسیٹ لیا۔ غازان پیٹھ کے بل گرا لیکن اس بار اس کے اندر جینے کی تڑپ اور انتقام کا لاوا ابل رہا تھا۔ فوراً پلٹا اور ازمیر کے چہرے پر ایک زوردار مکہ جھڑ دیا جس سے ازمیر کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ ازمیر نے غصے سے غراتے ہوئے کہا، غازان تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے، یہ زمین تمہاری قبر بنے گی۔ غازان نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے مارا اور چلایا، قبر تو تیرے ارادوں کی بنے گی ازمیر، تو نے میری بیوی کی تذلیل کی، تو نے میرے خاندان کو برباد کیا، آج میں تجھے وہ سبق سکھاؤں گا جو تو کبھی نہیں بھولے گا۔ دونوں کے درمیان ایک خونی مقابلہ شروع ہو چکا تھا جہاں برسوں کی زنجیریں، رنجشیں اور حسد مکو اور ٹھڈوں کی شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ ازمیر نے پاس پڑی ایک لوہے کی سلاخ اٹھائی اور غازان کے کندھے پر وار کیا جس سے غازان تڑپ اٹھا۔ میشا جو ایک کونے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ازمیر دوبارہ وار کرنے والا ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور پاس پڑا ایک بھاری پیتل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے ازمیر کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا۔ ازمیر کا سر گھوم گیا اور وہ لڑکھڑا کر ایک پرانی میز پر گرا جس سے وہاں رکھا مٹی کا تیل چراغ فرش پر گر کر ٹوٹ گیا اور دیکھتے دیکھتے پورے تہہ خانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ دھواں اتنا شدید تھا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا مشکل ہو گیا۔ میشا نے غازان کا ہاتھ تھاما اور کھانستے ہوئے بولی، غازان چلے، یہاں سے آگ پھیل رہی ہے، دم گھٹنے سے ہم مر جائیں گے۔ غازان نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، تم باہر نکلو میشا، میں اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچا کر آؤں گا۔ میشا نے روتے ہوئے کہا، نہیں غازان، اللہ کے لیے ضد چھوڑ دیں، ہمیں جینا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ابھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک اوپر سے بھاری بوٹوں کی آواز اور دروازہ ٹوٹنے کا شور سنائی دیا۔ غازان کا بچپن کا دوست حماد پولیس کی ایک باری نفری کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ حماد نے چلاتے ہوئے کہا، غازان کہاں ہو تم؟
ہم نے لوکیشن ٹریس کر لی ہے۔ پولیس اندر داخل ہوئی اور دھوئیں کے بادلوں میں سے غزان اور میشا کو باہر نکالا۔ ازمیر نے آگ کی تپش میں بھاگنے کی آخری کوشش کی اور پیچھے دروازے کی طرف لپکا، لیکن وہاں پہلے سے پولیس کا احسار موجود تھا۔ انسپکٹر نے بندوق تان کر کہا کہ جاؤ ازمیر شرازی، تمہارا کھیل اب آج ختم ہو چکا ہے۔ ازمیر نے چاروں طرف دیکھا تو اسے اپنی ہار صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے ہتھ کڑی لگائی گی تو اس نے غزان کی طرف دیکھ کر ایک آخری بار حقارت بڑے انداز میں تھوکا، لیکن غزان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ میشا کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ باہر ایمبولینس کے سائرن گونج رہے تھے اور رات کا وہ ڈراؤنا خواب اب ختم ہو چکا تھا۔ میشا غزان کے سینے سے لگ ساروں کی تار ہو رہی تھی اور غزان اسے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بس میشا، اب سب ٹھیک ہے، کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا، ہم گھر جا رہے ہیں۔ چند ماہ بعد عدالت کا منظر تھا جہاں جج نے ازمیر کو جرائم کے طویل فہرست پڑھنے کے بعد اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ازمیر کو جب پولیس لے کر جا رہی تھی تو اس کے چہرے پر اب وہ تکبر نہیں بلکہ ایک شکست خوردہ انسان کی پشیمانی تھی۔ دادا جان جو اب ہسپتال میں سے گھر آ چکے تھے، انہوں نے غزان کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، میں نے بزنس میں بہت کچھ کمایا لیکن رشتوں کو سمجھنے میں غلطی کر دی، مجھے معاف کر دینا۔ غزان نے مسکرا کر کہا، دادا ابا، جو بیت گیا وہ ایک امتحان تھا، اب ہمیں آگے دیکھنا۔ غزان اور میشا نے فیصلہ کیا کہ اپنی ادھوری یادوں کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ ہنسا جائیں گے جہاں سے ان کا دکھ شروع ہوا تھا۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں انہیں اغوا کیا گیا تھا، لیکن آج وہاں خوف نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ میں نہایا ہوا تھا۔ میشا نے غزان کے کندھے پر سر رکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، غزان، آپ کو پتہ ہے اس تہہ خانے کی زنجیریں بہت مضبوط تھی لیکن ہمارا عشق اس قید سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ غزان نے اس کا ہاتھ چوما اور دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں میشا، محبت جب سچی ہو تو پہاڑوں کا راستہ بھی بدل دیتی ہے، اور ہم نے تو صرف ایک درندے کو ہرایا ہے۔ اب ہماری زندگی کی یہ نئی صبح کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دونوں خاموشی سے اس حسین منظر میں کھو گئے جہاں سورج کی آخری کرنیں ان کے چہرے پر ایک نئی امید کی چمک چھوڑ رہی تھی اور وادیاں ان کی فتح کا جشن منا رہی تھی۔